سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں مشرکین، کفار، اشقیاء کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے مومنین یعنی شہداء کا ذکر فرمایا تھا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون الی آخر الآیات. یہ ذکر شہداء تھا. تو سنت اللہ ہے کہ قرآن مقدس میں جب بھی ذکر شہداء کا آئے گا تو اس کے ساتھ ذکر اشقیاء کا بھی آئے گا، اور جب ذکر اشقیاء کا آئے گا تو ساتھ شہداء کا بھی آئے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد. جب دونوں جانبین کا ذکر کر دیا جائے تو بات بڑی بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو ایک طرف اللہ نے مومنین کی صفتوں کا ذکر فرمایا، اس کے مقابلے پہ کافرین کے احوال کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کے سامنے یہ دونوں صفتیں رکھ کے ان کو دعوت دی. غور کریں کہ آپ کس جماعت سے ہیں. قرآن مقدس میں ایسی باتیں جو ذکر ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر ایمان والوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں یا کافروں کی صفتیں پائی جاتی ہیں. صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے تو آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا. اس کے لیے اعمال صالحہ کی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے جیسے کہ میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو عالم نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن یاد رکھیں منافق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک منافق ہیں اعتقادی اور ایک منافق ہیں عمل کے اعتبار سے. اعتقاد کے منافق جو ہیں جیسے میرے محبوب کے زمانے میں تھے کہ ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے صدقے قربان بھی ہوتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے. اسی لیے اللہ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی اور اس میں اپنے پاک پیغمبر کو خبردار فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہ میرے محبوب یہ منافق جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں،
لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ منافق اعتقادی تھے کہ یظہرون الایمان و یبطنون الکفر، کہ ایمان کو ظاہر کرتے تھے، کفر اندر چھپایا ہوا. اسی لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں، مسلمانوں کو ملتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنی جماعت کافروں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بابا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ٹھٹا مخول کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر تمہارے بھلے کے لیے ہم ملے ہوئے ہیں کہ ان کی خبریں تم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اگر خدا رحمت کرے وہ کبھی کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے بھائی ادھر ہوں گے تو تمہارا بھلا کر لیں گے، ورنہ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ منافق تھے اعتقادی، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مطلع بھی فرما دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. لیکن میرے محبوب کے بعد تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا کسی کے دل میں کیا ہے؟ دل کا بھید تو اللہ جانتا ہے نا، بندہ تو نہیں جانتا. تو اس لیے اب منافق عمل کے تو ہیں، لیکن اگر کوئی اعتقاد کا بھی ہو تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم ظاہر کو دیکھیں گے، باطن کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ہم کہیں گے مومن ہے، ایمان والا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے تو اللہ جانے. اب دیکھیں نا کتنے قادیانی ہیں جو پاسپورٹوں میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوا کے اور اسلام کا دعویٰ کر کے آتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مکہ مدینہ بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا ہے؟ ظاہراً ان سے پوچھو تو کہتے ہیں بھائی عجیب بات ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف میں کھڑے ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب باطن کا علم تو پھر اللہ کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مشرک ہیں، غیر اللہ کی ندا کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں. کیونکہ باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا، ظاہر کا فیصلہ ہوتا. البتہ ہاں نفاق کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. تو حضور نے کیوں بتلائی ہیں کہ ہر بندہ غور کرے کہ میرے اندر یہ کوئی ہے تو نہیں ہے بیماری. فرمایا آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 چیزیں ہیں. اب ہر بندہ ذرا غور کرے کہ حضور پاک نے جو نشانی منافقوں کی بتائی ہے کیا ہمارے اندر یہ ہیں تو نہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ ہی کرے. کیا خیال ہے آج کل مسلمان جھوٹ تو نہیں بولتے؟ دیکھ لیں، سوچ لیں. تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے. مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنا جو ہے علامت نفاق ہے. فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اب امانت ضروری نہیں ہوتا کہ مال کی امانت ہو. المجالس بالامانات، کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی امانت ہے. یہ نہیں کہ پھر لوگوں کو کہتے رہیں کہ آج یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ بھی خیانت. تو اگر فرمایا کہ یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور ایک حدیث مبارک میں میرے محبوب نے ایک چوتھی علامت بھی فرمائی کہ اذا خاصم فجر، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جھگڑا کرے تو گالیاں دے، بکواس کرے.
اب غور کریں کہ یہ چاروں نشانیاں ہیں تو نہیں ہم میں؟ بکواس کرنا، جھوٹی بات کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور اگر ہیں تو پھر سوچ لو کہ حضور کی زبان سے منافق ہے۔ لاکھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، اور آج کتنے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ کافروں سے اگر بزنس کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، وہ تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی لیے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تجارت میں اور اقتصادی معاملات میں تو کافر جو ہے بدبختی مومن کا بھی باپ ہے، لیکن سیاسیات میں یہ ابلیس کا باپ ہے کہ کاروبار میں کبھی دوسری بات ہی نہیں کرے گا۔ آپ کو لکھے گا اس میں مٹی ہے تو مٹی، آپ کو لکھے گا کہ اس میں ہم نے اتنی چینی ملائی ہے تو چینی ہے، لکھے گا کہ بھائی یہ ڈائٹ ہے، اس میں کوئی میٹھا نہیں ہے، یہ شوگر والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچائے گا، لکھے گا بھی ایک تھان کپڑے کا ہے، اس میں 30 یا 30 گز ہے، وہ 30 ہی ہوگا، 30.25 ہوگا، 29.5 نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لکھے گا کہ اس میں 100% کا کاٹن ہے تو 100% کاٹن ہوگی، لکھے گا 80% ہے تو 80% ہوگی۔ سونے کا بات ہے، صاف لکھے گا بھی 14 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، یہ 20 کیرٹ ہے، یہ 22 کیرٹ ہے، یہ 24 کیرٹ ہے، وہی ہوگا۔ لیکن ایک ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے کوئی کپاس خریدے تو ہم کپاس کی گٹھوں میں اینٹیں بند کر دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی فیکٹریوں میں دوائیں بنائیں تو ماشاءاللہ دوائی کے بجائے چنے کا آٹا کیپسولوں میں بھر دیتے ہیں، اور ہم اگر کسی چیز پہ لکھیں کہ کاٹن ہے تو انشاءاللہ وہ 100 پولیسٹر ہوگا۔ ہم حرم کے باہر کھڑے ہو کے گھڑی بیچیں گے، کہیں گے حاجی صاحب یہ بالکل 100% سوئٹزرلینڈ کی ہے، وہ چائنا کی ہوگی۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کیا منافقوں کی علامات تو ہم میں نہیں آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ انصاف اور عدل سے قائم رہتا ہے۔ جب ظلم آ جائے تو پھر معاشرے مٹ جاتے ہیں، ان کے نام و نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ پہلی قوموں پہ عذاب کیوں آئے کہ تول میں کھوٹ کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ جناب اگر آپ کی شوگر مل پہ بنی ہوئی ہے تو آپ کا 100 من کا گنا 125 من لکھا جائے گا، اور اگر آپ کی بنی ہوئی نہیں ہے انشاءاللہ تو 100 کا 70 من نکلے گا، اور اگر زیادہ ناراضگی ہے تو 4 دن آپ کی ٹرالی لائن میں لگی رہے گی جب تک گنا سوکھ جائے گا، اور آپ سے بات ان کی بنی ہوئی ہے تو ابھی ٹرالی باہر کھڑی ہے، وزن بھی ہو گیا، پرچی بھی کٹ گئی، پیسے بھی مل گیا۔ یہ مسلمانوں کی تجارت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ بندہ کیا کہہ سکتا؟ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں مومنوں کی صفتیں بھی بیان کی ہیں اور کافروں کی صفتیں بھی بیان کی ہیں۔ تو ہم حساب کریں، محاسبہ کریں، غور کریں کہ ہمارے اندر ایمان کی کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں اور کافروں والی کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ زبانی کلامی دعوے کرنے سے ہم تو مان لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لاکھ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے باطن کا حال جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے مومنین کی صفت کے بعد اب جناب کافروں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آج تک یعنی کسی بندے کو کسی ایسا حکم میں مبتلا نہیں کیا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کہے کہ یار معاملہ بڑا سخت ہے، ادا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس،
5 نمازوں کا اگر آپ سارا وقت بھی ملا لیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنے گا. تو اگر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے دیا جائے تو یہ کون سا مشقت والا کام ہے؟ 11 مہینے تو آپ ماشاءاللہ کھائیں لیکن 1 مہینہ روزہ رکھیں اور وہ بھی دن میں، رات کو تو ماشاءاللہ دن کے بدلے بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو روزہ ہے نا جی ماشاءاللہ اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر دن کو نہیں کھایا ہے تو شام کو تو 6 کلو کھجور کھا گیا ہے اور وہ بھی مفت کی. تو اس لیے جناب وزن تو پھر بڑھے گا ہی بڑھے گا نا. تو اللہ نے کوئی بات ہماری طاقت سے زیادہ نہیں رکھی. اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو ہر کلمے پڑھنے والے پہ فرض نہیں کیا ہے، صرف ان لوگوں پہ فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، آنے جانے کی ٹکٹ ہے، خرچہ ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے اور عزت کے ساتھ آ کے جا سکتے ہیں. تو ایک زندگی میں صرف 1 دفعہ فرض ہے. اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے تو یہ نہیں فرمایا ہے کہ 50% ادا کرو، ورنہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک افسر بھی رشوت لے تو کہتا ہے بھی آپ کو 10 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، 5 مجھے دے دو، 5 تم بچا لو. لیکن اللہ نے کتنی اپنے بندوں پہ رعایت رکھی ہے کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے اور دینی کتنی ہے 2.5%. وہ بھی 2.5%. اچھا زکوٰۃ بھی کتنے میں دیں گے؟ جو گھر کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، علاج، معالجہ، گاڑی، پیٹرول، ہر چیز خرچہ نکال کے جو خالص ہمارے پاس نفع بچے، تمام اخراجات کے بعد جو خالص منافع ہے اس میں سونا ہے، چاندی ہے، چیزیں ہیں، سامان ہے، سب کی قیمت لگا کے 2.5%. اچھا بھی ہمارے لیے گھر رہنے کا ہے، فرمایا کوئی زکوٰۃ نہیں. ہم نے پلاٹ خریدا ہے، گھر بنا کے رہیں گے، کوئی زکوٰۃ نہیں. ہم نے جناب اپنی ذات کی، ہم نے بہت بڑی فیکٹری لگائی ہے، مشینری لگائی ہے، وہ 50 لاکھ کی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی جو پروڈکشن ہوگی، جو اس سے چیز بنے گی، بننے کے بعد بکے گی اور جو نفع ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم فیکٹری پر زکوٰۃ دیں، مشینوں پہ زکوٰۃ دیں. فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرے بندے کی مشینری ہے، کام کرے گا، پیسہ آئے گا تو زکوٰۃ دے گا. ہم نے ٹریکٹر خریدا ہے 4 لاکھ کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اس سے ہل چلا کے جو زراعت کریں گے اس کے بعد جو پیدا ہوگا اس کا عشر دیں گے. اچھا فصل ڈوب گیا، فصل پیدا نہیں ہوا، فلڈ آ گیا، کوئی بات نہیں، جب ہمارے پاس آیا ہی کچھ نہیں تو ہم دیں گے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو قابل برداشت نہ ہو، اس کی طاقت سے زیادہ ہو. حتیٰ کہ اب اگر دیکھیں مثال کے طور پہ آدمی پر بیوی کا خرچہ لازم ہے، لیکن فرمایا خرچہ کتنا ہے جو تیری حیثیت. اب یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کہے کہ نہیں جناب مجھے تو اس بلڈنگ میں رہنا ہے جس کا فلیٹ کا قیمت جو ہے 30,000 ریال سال ہو، تو میری تنخواہ 30,000 نہیں بنتی تو میں کہاں سے فلیٹ دوں گا؟ تو حکم ہے میں اپنی طاقت کے مطابق جگہ دوں گا، اپنی طاقت کے مطابق لباس دوں گا، اپنی طاقت کے مطابق خرچہ دوں گا. اچھا اب اللہ نے 4 بیویوں کی تو اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا بابا عدل نہ کر سکو، خرچہ نہ کر سکو، پھر ایک پہ گزارا کرو. اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا بندوں کو جو ان کی طاقت سے زیادہ. اس لیے فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا اور ہمارے پاس کتاب، کیا مانا؟ صحائف اعمال. اس کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے جو نامہ اعمال ہیں جو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ ایسی سچی کتاب ہے جو سچ لکھتی ہے، سچ بولتی ہے. اور اس کے بعد کتاب، یاد رکھو کتابیں تو نہیں بولا کرتی، لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا سامنے آ جائے تو گویا کتاب بول رہی ہے. اس لیے فرمایا وَلَدَيْنَا کتاب،
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مانا؟ اس نے طواف 4 کیے ہوں ہم 3 لکھ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اللہ کے راستے میں 1 ریال خیرات کی ہے، کوئی 1 پیسہ کم لکھ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کسی دوسرے کا گناہ اس کے ذمہ ڈال دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لا يظلمون۔ اور فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، وہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یاد رکھے علماء فرماتے ہیں ذرے کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں ذرہ وہ چیز ہے جس کا وزن کوئی نہ ہو، یعنی بالکل اللہ ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا ذرہ اس کو کہتی ہے کہ آدمی مٹی پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد جب جھاڑے جو کوئی چیز ذرا سی لگ جائے تو وہ ذرہ ہے، یعنی اللہ اتنا بھی بالکل اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے بندے میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، کسی پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ بالکل نام عمل بولے گا، سچ بولے گا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا لیکن یہ کافر جو ہیں بل قلوبهم، ان کے دل جو ہے فی غمرۃ مانا گمراہی میں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اب شرک کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے بھڑے عمل ہیں، شرک کے ورائے بھی ان کے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ میرا مدنی صرف یہ نہیں کہ مشرک ہیں، یہ شرک کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے ظلم ہیں، ڈاکے ہیں، قتل ہیں، زنا ہے، شراب ہے، قمار ہے، جوا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے پکڑا ان کے بڑے لوگوں کو، مترفی کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، وہ اس لیے کہ اس کو مترفین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصحاب دولت ہیں، اصحاب دنیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے بڑوں کو پکڑا، کیا مان، جب بڑوں کو پکڑ لیا تو چھوٹوں کی کیا حیثیت؟ مانت یہ ہے کہ اللہ عذاب میں سب کو پکڑیں گے، لیکن بڑوں کا ذکر کیا کہ بڑوں کے پکڑنے کا ذرا لوگوں کو خیال ہوتا ہے یہ بڑا آدمی ہے، طاقت والا، دولت والا، اس کو کون پکڑے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہم بڑوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے بڑوں کو پکڑا، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، اور جب ہم نے پکڑا ان کے بڑوں کو عذاب میں تو اب یہ چیختے ہیں۔ یجأرون مانا یصرخون، یجأرون مانا یصیحون، چیختے ہیں ہائے مر گئے، ہائے مٹ گئے، اب چیخ رہے ہیں، اب چیخنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارک میں فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون۔ وہ فرماتی ہیں یعنی یوم بدر، کہ بدر والے دن اللہ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو عذاب میں پکڑ لیا، کہ بڑے بڑے سردار جو تھے مارے گئے، گرفتار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، مٹ گئے، اب چیخ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یوم بدر ہے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یوم بدر تو نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ میرے محبوب نے بڑے جلال میں آ کے دعا کر دی تھی جب مکے والوں نے حضور کو ستایا۔ حالانکہ حضور کبھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اتنا ظالموں نے تنگ کر دیا کہ میرے مدنی کی زبان
خاندان پہ بھی بد دعا آ گئی. آپ نے فرمایا اللہم علیہم سنین کسنی یوسف. اللہ نے فرمایا حضور نے دعا کی میرا اللہ ان ظالموں نے مجھے ستایا ہے, ان پہ بھی قحط مسلط کر دے جیسے زمانہ یوسف میں قحط آئی تھی. آپ نے بد دعا کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے قحط مسلط کر دی. اب مکے والوں کا حشر یہ تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, تو یہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں لا کے پانی میں ابال کے کھاتے تھے, اور اس کے بعد جوتوں کے چمڑے جو تھے ان کو پانی میں ڈال کے ابال کے پیتے تھے. اتنا قحط پڑ گئی, اتنا عذاب آ گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب ہم اذا ہم یجارون, کہ جب ہم نے ان کے بڑوں کو عذاب میں پکڑا تو لگے چیختے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون. اللہ نے فرمایا بدبختو اب نہ چیخو, اب چیخنے کا کیا فائدہ, اب ہماری پکڑ سے تم کو کوئی چھڑانے والا نہیں. یاد رکھیں کافر جو ہے نا اپنی طاقت کے ناز میں ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا پھر اللہ کی پکڑ سے ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ملتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اب کیوں چیختے ہو, لا تجاروا اليوم, اب مت چیخو. اسی لیے قیامت والے دن بھی کہا جائے گا جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ چیخیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, چیخیں گے ہائے خزاں مالک, یعنی دروگے سے کہیں گے جہنم کے کہ مہربانی کرو اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے, بس ہم مر جائیں ختم ہو جائیں, عذاب سے تو جھوٹے. تو علماء نے لکھا ہے 500 سال تک جہنمی چیختے رہیں گے. 500 سال کے بعد فرشتے جواب دیں گے انکم ماکثون, اور ظالموں چیخو یا نہ چیخو رہنا تم نے جہنم میں. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اللہ فرمائیں گے ان کو کہہ دو اصلوها, اب جہنم میں جلو سڑو مرو, صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے, چیخو یا نہ چیخو برابر ہے, اب کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. اس لیے جب دنیا کا بھی عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کے عذاب کے وقت میں بھی کافروں کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اس لیے حکم ہوگا لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون. اور دعا کرے میرا مولا ہم مسلمان عاجز ہیں, ضعیف ہیں, ذلیل ہیں, لیکن تیرے نام لیوا ہیں. آج کفر کے طاغوت اپنے کفر میں, طغیان میں, جبر میں, تکبر میں آخری حدوں کو پہنچ گئے. میرا اللہ ان کی طاقتوں کو, ان کے کبر کو, ان کے غرور کو اپنے عذاب سے مٹا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اللہ اکبر. آج دنیا میں یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کا اور ایمان والے کا اور داڑھی والے کا اور سنت میں چلنے والے کا جینا مشکل ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ دین کے کاموں میں تو سپیکر بند ہیں, لیکن تھیٹر پہ چل رہے ہیں, فلم پہ چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں. تو مجھے شیخ سعدی کی بچپن میں پڑھتے تھے مثالیں, تو یاد آئی کہ ایک دفعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی شہر میں گزر رہے تھے کہ کتوں نے حملہ کیا. تو جب حملہ کیا تو حضرت شیخ سعدی, فطری بات ہے, کوئی پتھر پڑے تھے نا اٹھا کے مارنے کے لیے بھی جان چھڑاؤں, کتے حملہ کر رہے ہیں. تو اب پتھروں کو جو اٹھایا تو پتھر زمین میں کھبے ہوئے تھے, وہ نکلے ہی نہیں. اب کتے قریب آ رہے ہیں, پتھر نکلتے نہیں. شیخ سعدی بیچارہ پریشان کھڑا ہے. خیر لوگ بھاگ کے آ گئے, انہوں نے کتوں کو بھگایا, شیخ سعدی بچ گئے بیچارے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ بستی والے اور شہر والے کیسے لوگ ہیں, کتوں کو تو چھوڑ دیا ہے, پتھروں کو باندھ رکھا ہے.
کہا یہ بڑے عقل والے لوگ ہیں کہ آج دین کو باندھ دو لیکن بے حیائی کو کھول دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا تیرے دروازے پہ ہم بھیک مانگنے کے سوا کیا کر سکتے؟ ہم تو عاجز ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، زبان بھی گندی ہے، کھانا بھی حرام سے ہے، پینا بھی حرام سے ہے. لوگ دے دیتے ہیں، ہم پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کون تحقیق کرنے بیٹھتا ہے وہ اچھا جی اس نے 2 جوڑے بنا کے بھیج دیے، کسی نے قلم بھیج دیا، کسی نے ٹوپی بھیج دی، کسی نے اینک بنا کے بھیج دی. اب کیا پتا کس پیسے سے بنائی ہے. ٹھیک ہے کہ مولوی فتویٰ تو ڈھونڈ لے گا نا کہ بھائی وہ چاہے چوری کا ہو، مجھے تو ہدیہ دیا ہے نا. لیکن فتوے کو چھوڑو، اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھو، حرام ایسی بلا ہے اندر گیا اور نور ایمان بجھ گیا. آپ نے ولی بننا ہے نا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف حلال کھانا شروع کر دو، حرام سے بچ جاؤ. 1 مہینے کے بعد دیکھو ولایت ہی ولایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور. صرف ایک احتیاط کر لو کہ حرام نہیں کھاؤں گا. جلسے میں تشریف لائے، ذرا حرام چھوڑیں، ذرا اطمینان نہیں ہوا کہ بھائی جس بی بی نے ہماری سالن اور روٹی پکائی ہے وہ بی بی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی. پتہ لگا نمازی نہیں ہے تو کھانا نہیں کھانا. کیا خیال ہے؟ آج کل بھی احتیاط ہوتی ہے. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، یہ چھوڑو بھی وہابی ہیں، فلان ہیں، گلابی ہیں، وہابی ہیں، شتابی ہیں، شہابی ہیں، ان باتوں کو چھوڑو. اللہ نے عقل تو دیا ہے نا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو، بڑھاپا ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں گواہی دوں گا اس بات کی کہ صبح کی نماز کے بعد چائے کی پیالی میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھگو بھگو کے کھا رہے. میں نے جا کے کہا جی کیا فرمایا؟ بھائی وہ خریدی تھی روٹی کل، وہ بچ گئی تھی تو رکھ دی کہ انشاءاللہ کام آ جائے گی، اللہ کی نعمت ہے، پھینکنا تو نہیں ہے. تو جب اندر حلال جاتا تھا نا تو پھر پیدا بھی امام بخاری ہوتا تھا، پھر مائیں امام ترمذی جنتی تھیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک. اور جب آج اندر حرام ہے تو پھر پیدا بھی کرکٹر ہو رہے ہیں یا ایکٹر ہو رہے ہیں. سیدھی سی بات. جب مائیں اپنے دودھ پلانے کے لیے بچے کو چیختا رہا لیکن وضو کر کے پلاؤں گی، بچے کو ہاتھ اٹھائیں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوشش کرتی تھی کہ میرے بچے کے منہ کے اندر حرام کی کوئی قطرہ نہ جائے. پھر بچے عالم ہوتے تھے، ولی بنتے تھے، پھر معین الدین اجمیری بنتا تھا، عبد القادر جیلانی بنتا تھا، نظام الدین اولیاء بنتا تھا، اس کے بعد سری سکتی بنتا تھا، حسن بصری بنتا تھا، مالک ابن دینار بنتا تھا. اور آج کا جو عالم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مولویوں کے گھر میں بھی اولاد نماز نہیں پڑھتی، مولویوں کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، ہم مولویوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ فیشن میں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ مونا لیزا بھی ہو تو شرمندہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، آپ نے پیسے دے دیے، ہم نے جیب میں ڈال دیے، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں. روٹی تو کم کھائے مچھندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں، اور اس کے بعد بھی دعا کے سوا ہمارے پلے میں کیا ہے کہ مولا آج کفر آزاد ہے، مولا آج بے حیائی آزاد ہے، مولا آج فلمیں آزاد ہیں، گانے آزاد ہیں، فحاشی آزاد ہے، عریانی آزاد ہے، تیرے قرآن پہ پابندی ہے.
تیری شان ہے لیکن ہم امتحان کے قابل نہیں، رحم فرما۔ دعا یہ کرو کہ رحم فرما۔ ساری کفر کی قوتیں اس وقت جو ہے وہ زور لگا رہی ہیں، کہیں کوئی واقعہ ہوگا بندہ ان کا ہو، ہم سے کوئی رشتہ جوڑ دیں گے کہ جی اس کا باپ دادا تو تم سے تھا نا۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کفر کی سازشیں ہیں، اس کے پیچھے کفر کی تخطیط ہے۔ کفر سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان کے پاس کوئی طاقت ہو، اور وہ گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، عالم اسلام کی حفاظت کرے، اور اللہ اس بلد الامین کو بھی قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں جب یہ گھر ہے تو دنیا ہے، کعبہ ہے تو دنیا ہے، کعبہ ہے تو امن ہے، اگر یہ نہیں تو پھر دنیا ختم۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ حرمین الشریفین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتن سے محفوظ رکھے، داخلی فتنوں سے بھی، خارجی فتنوں سے بھی، کفر کی سازشوں سے بھی، اور کفر کے مخططات سے بھی۔ اللہ قادر ہیں، اور ہمیں مولا تیری رحمتوں پہ یقین ہے، تیری قدرتوں پہ یقین ہے۔ کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہ کے آگے بس دعا کیا کرو، مسافر ہو، عمرے پہ آئے ہو، مسافر کی دعا بڑی منظور ہوتی ہے۔ تم اللہ کے مہمان ہو نا، مہمان کیسا بھی ہو، میزبان کو بڑا خیال ہوتا ہے، اور میزبان جب خدا ہو تو اس لیے اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھو، اللہ کے دروازے کے مسافر ہو، تم عمرے پہ آئے ہو۔ دعا المسافر مستجاب عالم اسلام کے لیے، اور جہاں جہاں اقلیت مسلمہ ہے ان کے لیے، مساجد، مدارس، معابد، دین والوں کے لیے آج جیسے بھی ہیں یہ دین والے، انہی کی وجہ سے یہ دین کی رونق ہے۔ اگر یہ مٹ گئے تو پھر دین کون لائے گا؟ یونیورسٹیاں لائیں گی، کالج لائیں گے۔ آپ مانتے ہیں آپ ڈاکٹر بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، ہم مانتے ہیں آپ آرکیٹیکٹ بنا دیں گے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کوئی الیکٹرانک کا انجینئر، کمپیوٹر کا انجینئر بنا دیں گے، لیکن بخاری اور حدیث پڑھانے والے تو یہی بیچارے داڑھی والے ملا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کیا کرو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو، اب جو چیختے ہو جب تم قد كانت آياتي، میرے قرآن کی آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی، میرے نبی آتے تھے سناتے تھے، لیکن تم تو الٹے پاؤں مڑ کے جاتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے ہماری آیات کی طرف۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرنے والے، رات کی چاندنی میں بیٹھ کے قصے کہانیاں کرنے والے۔ سامر کہتی ہیں رات کو جاگنا اور قصے کہانیاں کرنا، اور تہجرون کا معنی جھوٹی باتیں گھڑنا۔ کبھی کہتے تھے یہ نبی نہیں شاعر ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے۔ ہم نے تو نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا، لیکن تم تو رات کو بیٹھ کے قصے کہانیاں کر کے ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو آج چکھو عذاب، آج پھر کیوں چیختے ہو؟ ہم نے تمہیں ایسے تو عذاب نہیں دیا، ہم نے تو حجت پوری کر دی ہے، قرآن بھی بھیجا، پیغمبر بھی بھیجا، نبی بھی بھیجا، اس نے تمہیں دعوت بھی دی، تمہیں بلایا بھی، لیکن تم نے انکار کیا۔ صرف انکار نہیں کیا، تم تو میرے نبیوں کو جھوٹا کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، اب کیوں چیختے ہو؟ لا تجعلوا اليوم، آج مت چیخو، تمہیں ہمارے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔
کیا لکھا ہے؟ مجھے بتانے کے بعد دوسرا عمرہ تھا، لیکن میں نے پورے بال نہیں نکالے۔ اچھا، کتنے نکالے؟ اگر چوتھا حصہ بالوں کا نکالا ہے تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے ہیں تو بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ حضرت سلیمان، حضرت ادریس اور حضرت یحییٰ، ان تین نبیوں میں سے سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا ہے؟ جواب میں دوں، انعام تم لو۔ کیوں بھائی؟ یہ سوال آتے ہیں نا مسابقے میں انعام لینے کے لیے، پوچھے مولوی بکی صاحب سے، انعام یہ دے گا۔ ہم جب چیک پڑھتے ہیں نا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے لکھنے والا کون ہے، تجربہ ہو جاتا ہے۔ فقیری شکیری نہیں ہے نا کہنا کہ فقیری ہے یا کشف ہوتی ہے۔ مرغا جو اذان دیتا ہے وہ بھی پیر ہے، اس کو بھی کشف ہو جاتی ہے۔ گدھا جو آواز نکالتا ہے حضور نے فرمایا شیطان کو دیکھتا ہے، اس لیے لا حول ولا قوت پڑھا کرو۔ یہ کوئی فقیری شکیری نہیں ہے، بہرحال اندازہ ہے، تجربہ ہے، ایک رات دن جو بھگت رہے ہیں آپ کو الحمدللہ۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا ہے، تمہارا کام بنتا ہے تو میرا کیا بگڑتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، لیکن بال نہیں کٹوائے عورت نے۔ اب میرا بھائی یہ دیکھو نا، اس عرصے میں کوئی اور غلطی تو نہیں کی، بس بال کٹوا لے جلدی سے۔ اگر اس نے پھر خوشبو لگائی، صابن استعمال کیا یا میاں بیوی لیٹ گیا پھر تو دم ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے اور کوئی غلطی نہیں کی، چاہے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کیونکہ عورت کا کوئی احرام ہوتا نہیں، وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے، تو بال کٹوا لے اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کے عمرے کے بعد اپنے بال نہیں کٹوائے تھے کہ میں نے پہلے بیوی کے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پاکستان سے آتے ہوئے احرام تو باندھ لیا تھا، لیکن میں نے نیت جو ہے وہ جدے کے قریب کی جب میقات سے ہم گزر گئے تھے۔ میرا بھائی احرام جو باندھ لیا تھا آپ نے، یعنی 2 چادریں باندھی تھی، تو آخر غسل کیا ہوگا، 2 رکعت نفل پڑی ہوگی، لبیک پڑا ہوگا، تو بس وہی نیت ہو گئی۔ اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تھا، یعنی نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ نیت کی، نہ لبیک پڑا، یہ چپ کر کے صرف چادریں باندھنے کے راستے میں میں میقات پر جہاز میں نیت کروں گا، لبیک پڑھوں گا، اور پھر تم گزر گئے اور جدے میں پڑا تو دم پڑ گئے۔ میں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے سے پہلے اپنے بال کٹوا لیے، باقی میں نے 7 چکر بعد میں لگائے، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ آئندہ غلطی نہیں کرو گے نا، دم اسی لیے اللہ نے رکھی ہے کہ 300 ریال کو جب 16 سے ضرب دو گے نا تو 4800 روپے کا بکری بنے گی۔ مجال ہے تمہیں ساری زندگی یہ مسئلہ بھولے۔ استاد، میں نے اپنی نانی کا دودھ پیا اور میں اپنی ماں کی بیٹی لینا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال ایک بات سمجھ لو، تم نے اپنی نانی کا دودھ پیا تو نانی گویا تمہاری ماں بن گئی، اب اس کی جتنی اولاد ہے وہ تمہارے بھائی بہن ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو نعت خوانی ہوتی ہے، بھئی نعت خوانی منع نہیں ہے، یاد رکھو حضور پاک کی نعت پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت حسان صحابی ہیں جلیل القدر، حضور کی شان میں نعت حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اور حضور دعا کرتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس،
کہ اللہ جبریل کے ذریعے اس کے دل میں مضمون ڈال، یہ میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے اور کفر کو جواب دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو رواج بن گیا ہے نا کہ بھئی باقاعدہ میوزک کے آلات کے ساتھ یعنی نعت پڑھتے ہیں، یا نعتیں جو ہیں فلمی دھنوں کے طرز پہ پڑھی جاتی ہیں، اور نعت خوانی میں زیادہ راگ رنگ کا خیال کیا جاتا ہے کہ اب میں نے کس راگنی میں پڑھنا ہے، یہ مالکوس ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، تو وہ پڑھنا ناجائز۔ میں ایک دوست عمرے کے لیے نانی کے ساتھ آیا، وہ 7 دن سے غائب ہے اور ہمیں وہ نانی مل نہیں رہی، تو دعا کر سکتے ہیں ہم، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال حرم میں ڈھونڈو، بوڑھی عورت ہے بیچاری، کہیں بیٹھ گئی ہوگی، اس کو دروازے کا پتہ نہیں لگتا ہوگا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو بہرحال انشاءاللہ۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کر اگر ڈھونڈتے رہو اور پڑھتے بھی رہو تو انشاءاللہ وہ جلدی مل جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ جب جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، وہ 2 انگلیاں یہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں، یہ بھی انگریزوں کی تقلید ہے، اس میں اسلام کا تو کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے لاہور سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، لیکن کسی وجہ سے میں نے اپنے بہنوئی کو احرام اتار کے دے دیا، سفر میں نے بغیر احرام کے کیا، مسجد عائشہ سے پھر عمرہ کیا، احرام باندھ کے دم ہو گئی۔ یہ مذاق ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو؟ میں اپنے وطن سے روانہ ہوا تو انہوں نے کہا جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میقات سے پہلے احرام خرید کر کے باندھنا ہے، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مکے سے روانگی پر 20 کلومیٹر پہلے احرام باندھا، دم پڑ گئی اور آپ عمرے سے بھی محروم ہو گئے جو میقات کا عمرہ تھا۔ آپ کو احرام اپنے ملک سے باندھنا تھا، یہ کیا میقات سے جا کے احرام خریدو گے؟ کہتے جی کہ گھر کے اندر اگر پانی پہ دم کر کے سورۃ البقرہ چھڑکی جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے، شیاطین جنات سب بھاگ جاتے ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھا کریں، سورۃ البقرہ کان میں ہیڈ فون لگا کے جس پہ جادو ہو وہ سنا کرے، اور اسی طرح پانی پہ دم کر کے، تیل پہ دم کر کے، اور جو آیتیں سحر کے ابطال کے لیے ہیں قرآن میں وہ ساری آیتیں بھی ساتھ پڑھا کریں۔ وہ انہو لا یفلح الساحر حیث اتی، اسی طرح اور بھی بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہیں، تو ساری آیتیں جو ابطال سحر کے لیے ہیں وہ بھی پڑھیں، سورۃ بقرہ بھی پڑھیں اور سنیں بھی، اور گھر میں کوشش کریں کہ ٹیپ لگا دیں، ہر وقت سورۃ البقرہ چلتی رہے، انشاءاللہ شیاطین الجن والانس سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے قرآن سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں 1 بھائی، 2 بہنوں کی پہلے وفات ہو گئی، 1 بہن کی شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہیں، اس کے بعد اس کی بھی وفات ہو گئی، والدہ والد کی بھی وفات ہو گئی۔ بہرحال یہ مسئلہ میراث ہے، آپ اپنے علاقے کے عالم کو تفصیل لکھ کے دیں اور میراث کا مسئلہ معلوم کریں، یہ سننے سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ کہتا جی کہ غیر مسلم بھی رہتے ہوں اور نافرمان مسلمان بھی ہوں تو تبلیغ کس کو کریں؟ پہلے مسلمانوں کو کریں۔ یہ بھی شیطان نے خیال ڈالا ہوا ہے نا، ہاں جی مولوی کافروں کو جا کے کیوں نہیں تقریر کرتے، مسلمانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ حضور کافروں کو تقریر کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مسلمان تھے، آئے اور کہا علمنی یا رسول اللہ، حضور کو ناگوار گزرا کہ میں کافروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
وما يدريك لعله يزكى. میرے مدنی کیوں آپ نبی نہ آیا تو آپ نے تیوری چڑھا لی؟ کافر مسلمان ہوں نہ ہوں دفع ہوں، جو پکا مسلمان ہے اس کو تو ضائع نہ کرے. یہ بھی شیطانی خیال ہے کہ دیکھو جی تبلیغ والے مسلمانوں کو کرتے ہیں، کافروں کو کیوں نہیں کرتے؟ تم جا کے کافروں کو کر لو، اعتراض کرنے کے بجائے کام تم بھی کر لو نا. وہی استاد نانی کا دودھ پیا تو اچھا کیا، میں کیا کروں بھائی. اور نانی بھی تو ماں ہوتی ہے بیوقوف. قیامت کے دن کعبہ شریف ریاض الجنہ آسمان پہ چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ آسمان پہ پہلے کعبہ موجود ہے، بیت المعمور 7ویں آسمان پہ موجود ہے. ازلفت الجنہ، جنہ قریب کی جائے گی، یعنی معنی یہ ہے کہ مومنوں کو دکھائی جائے گی. جب چیز نظر آ جائے تو قریب ہو گئی نا. کہتا جی سینڈوچ جو لوگ کھاتے ہیں ہاتھ سے نہیں توڑتے، منہ سے توڑتے ہیں. جو ہاتھ سے توڑے پھر بھی تو منہ میں ڈالے گا نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں ہاتھ سے چلو توڑا، کہاں ڈالے گا؟ ناک میں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویسے آرام سے بیٹھ کے کھایا کرو. ویسے کافروں نے یہ بھی ہمیں ایک سبق پڑھا دیا ہے نا، ایک ہاتھ میں سینڈوچ ہو، ایک میں کوکا کولا کا گلاس ہو، اور چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھاتے رہو. حالانکہ حکم ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، آرام سے کھاؤ. شریعت کا جو حکم ہے، سنت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے. کہتے جی بڑے بڑے علماء جہاد کا مسئلہ بیان نہیں کرتے، تو آپ کیا کریں نا؟ آپ بھی تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہمیں لکھنے کے لیے توفیق دی ہے، خود بیان کرنے کے لیے نہیں دی. تم ہمت کرو. اگر کسی زمیندار کی بیٹی زمین کا حصہ اپنے والد کی جائیداد کا بھائیوں سے نہ لینا چاہے، ایسی پاگل بیٹی میں نے نہیں دیکھی آج تک. آپ زمین اس کو دے دیں، پھر دیکھیں لیتی ہے کہ نہیں لیتی. اس بیچاری کو پتا ہے کہ ظالم لوگ ہیں، نہیں دیں گے، مانگ کے کیوں میں شرمندہ ہوں، اس لیے وہ نہیں لیتی. اس کو پتا ہے یہ ڈاکو ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ چور ہیں، یہ ظالم ہیں. اگر میں نے اپنا حصہ مانگا تو مجھے قتل کر دیں گے، کاری کا الزام لگا دیں گے، اس لیے وہ خاموش رہتی ہے. آپ اس کی جائیداد اس کے نام انتقال کر دو، اس کو قبضہ دے دو، دیکھو لیتی ہے کہ نہیں لیتی. یہودیوں نے نقشہ تیار کر رکھا ہے مدینے کا. آج کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے. اللہ نے بھی سب کے نقشے بنا رکھے ہیں، فکر نہ کرو. حضرت آدم نے محمد مصطفیٰ کے وسیلے، بابا کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا تھا، ہے حدیث تو مجھے دکھا دو، میں مان لوں گا. جھگڑے والا تو میں مولوی نہیں. آپ مجھے حدیث دکھا دیں کہ حضرت آدم نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور وہ حدیث سیاستہ میں ہو، عقیدے کا مسئلہ ہے، صحیح حدیث ہو، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، مان لیں گے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. کچھ عربی لوگ ہیں جن کی داڑیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم نے ان کا کلمہ تھوڑا پڑھا ہے، ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ان کا تھوڑا پڑھا ہے کلمہ. عربیوں میں چور بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میرا بھائی قید میں ہے، اللہ پاک مشکلیں آسان کرے. بہرحال آیت کریمہ جو ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھو تم بھی، بھائی بھی، خاندان والے بھی. یہ اتنا بڑی عظیم آیت ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے قید خانے سے نکال دیا، تو بندوں کے قید خانہ کیا چیز ہے؟
سامنت تخفیف الوزن علام المفاصل. اللہ عالم. هل يجوز لبس هذا السوار؟ فهذا السوار اذا كان استعماله للعلاج فلا حرج به ان شاء اللہ. رکھ لو، میں دیکھوں گا، پھر پڑھوں گا تفصیل کیا لکھا ہے. قرآن شریف بغیر وضو کے یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہ لگائیں. قرآن شریف کو چھوئیں نہیں. ہم حیات ہو اور بچوں کو ورثہ دینا ہو تو دے دیں، بالکل دے سکتے ہو، اپنی زندگی میں تقسیم کر دو، لیکن ایسی بے وقوفی کرنا نہیں، رکھنا اپنے قبضے میں، ورنہ انشاءاللہ اولاد دوسرے دن گھر سے بھی نکال دے گی. ویسے لکھ کے وصیت نامہ شریعت کے مطابق رکھ کے گواہ بنا کے کسی جگہ لا کر میں محفوظ کر دو کہ میرے مرنے کے بعد شرعاً یہ تقسیم ہوگی، لیکن زندگی میں قبضہ نہ دینا، ورنہ انشاءاللہ اپنی تیاری کر لو گھر سے. یہ بھی ان کی مہربانی ہوگی کہ صرف نکال دیں، ورنہ تو اولاد آج کل بڑی سمجھدار ہے، پاگل خانے بھی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا پاگل ہو گیا. پاگل تو ہوگا جس کی اولاد نافرمان ہو جائے، تو باپ پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کا چاچا فوت ہو گیا، چاچی سے نکاح کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ عزت گزار کے کر لیں. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے، تو نماز جنازہ میں تم کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیتے ہو؟ نہیں، جب نماز جنازہ پڑھتے ہو تو پڑھنے کے دوران کیا کرتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا ہے کہ گالیاں ہیں؟ دعا ہے، تو اس دعا پہ اعتبار نہیں تو بعد والی کا کیا اعتبار ہے؟ بعد والی دعائیں بدعت ہیں، صرف قبر پہ کھڑے ہو کے دعا سنت ہے. میرا بیٹا ہے، گنگا ہے، اللہ پاک شفا دے. کہتے جی کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب ہاتھ سے دینا چاہیے. یہ پہلی باتیں ہیں، بعد میں حکم سب منسوخ ہو گئے. نماز سکون کا نام ہے، کھانا کھانے والوں پر سلام نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر غسل کے وقت ہم وضو کے ارکان پورے کر لیں تو وضو ہو جائے گا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا. پہلے آپ وضو کر لیں، پھر آپ غسل کر لیں، وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، مکے میں تو ڈبل حرام ہے. پاکستان میں جو محفل نعت ہوتی ہے، میں نے کہا نا کہ اگر نعت خوانی سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ساز وغیرہ نہیں ہے، کوئی راگ راگنیاں نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور نعت میں وہ الفاظ بھی نہ ہوں جو خلاف اسلام ہوں، کیونکہ حضور پاک بیٹھے تھے تو کچھ بچیاں حضور کی شان میں مدح کر رہی تھیں. تو ایک بچی نے کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے کہ ان کو کل کے حال کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. ماں چھوڑ دو اس کو، کل کی حال کا پتہ اللہ کو ہوتا ہے، نبی کو نہیں ہوتا. یہ لفظ نہ کہا کرو. تو بہرحال نعت خوانی جائز ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو، ساز نہ ہو، راگ راگنی کا خیال نہ ہو، اور بالکل کریں، نعت خوانی ضرور کریں. حضور کی نعت پڑھنا تو ثواب ہے. کہتے جی کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں، دور سے اشارہ کریں، ثواب میں کوئی کمی نہیں. کہتے جی کہ لوگ دھکے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے میرا قرضہ دینا ہے، وہ نہیں دیتا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، تو اب اگر اس کی کوئی چیز میں اٹھا لوں، جتنا تمہارا حق ہے اتنا اٹھانا جائز.
ایک عورت نے مدینے پاک سے احرام باندھا، جب مکے میں پہنچی تو اس کو کچھ خون کی علامت آئی، لیکن اس کی مدت حیض ابھی نہیں آئی تھی، 10 دن ابھی دیر تھی۔ تو یہ گرمی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی خون کا نشان لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، دوائی دی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل عمرہ کرے۔ اصل میں موسم تبدیل ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، پھر آدمی دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، بھاگتا ہے، اس وجہ سے بھی کبھی کبھی عورتوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، سب کچھ کریں، ان کے لیے اچھی اولاد کا کام ہی یہی ہے۔ اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سب زندہ ہیں انشاءاللہ، لیکن عالم برزخ ہے۔ اگر ہم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، حنفی حضرات اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنبلی حضرات ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد نے 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکری مار لی، طواف زیارت کیا، 2 بجے قربانی کی، سر کے بال شام کو 6 بجے کٹوائے، ٹھیک ہے، کوئی ترتیب غلط نہیں ہوئی۔ طواف زیارت حنفیوں کے نزدیک بھی ترتیب میں شامل نہیں ہے، احناف کے نزدیک بھی ترتیب جو ہے وہ کنکری مارنا، قربانی کرنا اور بال کٹانے میں ہے، طواف اس میں شامل نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ہوائی جہاز میں جو انہوں نے ہمیں پرفیوم ٹیشو دیے تھے، اگر کوئی دونوں ہاتھ اس سے صاف کر لے، اگر فوراً دھو ڈالے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی کہ دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگا دی۔ خوشبو لگانا منع ہے، چاہے وہ ٹاول میں ہو، چاہے وہ ٹیشو میں ہو، چاہے وہ ویسے ہاتھ میں ہو۔ اگر اس کو خیال آ گیا اور اس نے فوراً جا کے دونوں ہاتھ دھو ڈالے تو پھر اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر نہیں دھوئے اور خوشبو لگا کے بیٹھے رہے تو پھر اس پر دم پڑ جاتی ہے، اور چونکہ ہاتھ دونوں پہ خوشبو لگ گئی ہے، یعنی عضو کامل پہ خوشبو آ گئی تو دم پڑ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المحمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں